لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، جمعے کی آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ صف بندی لگا کر کے بیٹھیے اور جگہ چھوڑ کر کے مت بیٹھیے. پہلے جگہ فل کیجیے، اس کے بعد پیچھے بیٹھا کیجیے. یہ جمعے کی آداب ہے. آپ مسجد میں آئیے تو پہلے سب کو پہلے پوری کیجیے، اس کے بعد دیکھیے. آپ دھیان تقریر میں دیجیے، پیچھے مت دیکھیے. قرآن کریم کی ایک آیت سورہ اعراف آیت نمبر 219 کی تلاوت کی گئی ہے آپ کے سامنے، اور ایک صحیح مسلم سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی. آیت اور حدیث کی مناسبت سے آج میرا جو ٹاپک ہے یا میری گفتگو آپ کے سامنے ہوگی وہ ہے معافی مانگنا اور معاف کر دینا. یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. ایک مومن کی علامت ہے معاف کر دینا اور معافی مانگنا. ہر انسان جو اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر یقین رکھتا ہے، جس کو مرنے کے بعد حساب و کتاب کا ڈر ہے، جس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے، وہ بندہ ہمیشہ اسی سوچ میں ڈوبا رہتا ہے کہ کیسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاؤں. ایک ایسا مسلمان، ایک ایسا مومن بندہ جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر رہا ہے. کھڑا ہونا پڑے اور میں اللہ کا محبوب بندہ کیسے بنوں، کس طریقے سے بنوں. بہت ساری وجہیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. دنیا میں ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. ہم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں؟ کتنی غلطیاں ہوتی ہیں صبح سے لے کر کے شام تک. آپ دیکھیں، جھوٹ ہماری زندگی میں شامل ہے، غلط کام ہماری زندگی میں شامل ہے، دھوکہ دھڑی ہماری زندگی میں شامل ہے، اللہ کی عبادت نہ کرنا یہ ہماری زندگی میں شامل ہے. یہ صرف غلطیاں نہیں ہیں، پھر بھی اللہ چھوڑے ہوئے کہ کورونا کی بیماری ہمیں نہیں لگی، اللہ معاف کر رہا ہے.
چھوڑ رہا ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اے غلط کام کرنے والو، اے چوری کرنے والو، اے اللہ کو ناراض کرنے والو، نماز چھوڑنے والو، دین کے اوپر نہ چلنے والو، قرآن کی تلاوت نہ کرنے والو، یہ گمان مت کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پکڑ نہیں پا رہا ہے. یہ گمان مت کرو کہ تم اللہ کی پکڑ سے دور ہو. تم یہ گمان مت کرو کہ تم گناہ کر کر کے بچ جاؤ گے. اللہ فرماتا ہے میرے بندو میں نے تمہیں ڈھیل دے رکھا، میں نے تمہیں چھوڑ رکھا ہے فی الحال. میرے بندو میں تمہیں ابھی معاف کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں. اب نہیں تب میرا بندہ تو سدھرے گا، معافی مانگے گا. اے میرے بندے اب بھی معافی مانگ لے، اے میرے بندے اب بھی معافی مانگ لے، اے میرے بندے اب بھی معافی مانگ لے. لیکن جب تو معافی نہیں مانگے گا میں ایسا پکڑوں گا اور ایسی سزا دوں گا، ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں چھڑا نہیں سکتی. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، میں تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں کہ چلو تم کتنا گناہ کرو گے، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو، تم آسمان کو چیر نہیں سکتے ہو، تم دنیا سے بھاگ نہیں سکتے ہو. ملک الموت وہاں تک پہنچ کر کے تمہاری روح قبض کر لے گا، تم کو میں پکڑ لوں گا. اے میرے بندو تم سمجھ رہے ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سزا نہیں دے رہا ہے. کہ اللہ رب العالمین کی خاص صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتے رہتا ہے، معاف کرتے رہتا ہے، معاف کرتے رہتا ہے. اور اتنا معاف کرتا ہے جب انسان حد سے زیادہ گناہ کر لیتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا پکڑتا ہے، ایسا پکڑتا ہے. قرآن کریم کی وہ الفاظ موجود ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو ایسا پکڑتا ہوں، ان بطش ربک لشدید، کہ میرا پکڑ اتنا ڈینجر ہوتا ہے کہ اس پکڑ کو دنیا کی کوئی طاقت چھوڑا نہیں سکتا. دیکھیے کتنے گنہگار لوگوں کو آپ نے دیکھا، کتنے پاپی لوگ اپنے پاپ کر کے بچ گئے. بچ سکا کوئی آج تک نہیں بچ سکتا. پکڑتا ہے اور جب پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا. ایسی موت مارتا ہے کہ دنیا کے لیے بڑی عبرت بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معافی کو بھی پسند کر کر بندے کو معاف کرتے رہتا ہے. وقتاً فوقتاً معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے تم مجھ سے معافی مانگتے رہو. اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اتنی بڑی ہستی ہونے کے بعد جن کے تعلق سے قرآن تو یہ کہتا ہے اے نبی ہم نے آپ کے اگلے پچھلے دونوں گناہ معاف کر دیے. اس نبی کی زندگی کو دیکھو، امام کائنات دن بھر میں 100 سے زیادہ مرتبہ معافی مانگا کرتے تھے. ہمارے اور آپ کے نبی امام کائنات دن بھر میں 100 سے زیادہ معافی مانگا کرتے تھے. حالانکہ نبی سے کیا غلطی ہو، نبی کیا غلطی کرے، لیکن اس کے باوجود نبی معافی مانگ لیا کرتے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، فاغفر لی اے اللہ مجھے معاف کر دے. حضرت ابو بکر صدیق جن کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی نے کسی موقع پہ فرمایا تھا اے ابو بکر فی الجنہ، اے ابو بکر تو جنت میں جائے گا، تیرے لیے جنت کنفرم ہے، تو جنت کے اندر جائے گا. اور جنت کے 8 دروازے سے جس دروازے سے تو داخل ہونا چاہے گا اے ابو بکر تیرے لیے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں. ابو بکر وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں. بخاری کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے، اے نبی آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھلائیے جس کے ذریعے سے میں اپنی گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ سکوں اور میں گناہوں کی معافی مانگ کر کے میں اللہ کا نیک بندہ بن سکوں. امام کائنات نے ایسے موقع پہ ابو بکر صدیق کو جو دعا سکھلائی وہ دعا یہ سکھلائی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم.
یہ دعا سکھلائی امام کائنات نے. اے ابو بکر اگر تم اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہو تو ان جملوں سے مانگ لیا کرو. معافی مانگنے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے. معافی مانگ لیا کرو ان جملوں سے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اے اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے, میں نے اپنے اندر میں غلطی کی ہے, میں مجرم بندہ ہوں. فاغفر لی, اللہ تو ہی مجھے معاف کر دے, تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. ولا یغفر الذنوب الا انت, تیرے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے. ہاں یہ امام کائنات نے یہ دعا سکھلائی. یعنی اللہ سے معافی جو بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتا ہے اپنے بندوں کو. ورنہ ہم اور آپ زندہ رہتے, کتنے گناہ کرنے کے بعد زندہ ہو جاتے, زمین پہ چل پاتے, معاف کر دیتا چلو ٹھیک ہے اور کر لو, کتنا کرو کر لو, آج بھی کل معافی مانگ لو بھائی, مانگ لو مانگ لو. اللہ کہتا مانگ لو مانگ لو. یہاں تک چانس دیتا ہے جب انسان کی موت گرگرے تک پہنچ جاتی. گرگرے جانتے ہیں, یہاں ہر آواز نکلتی موت کے سمے, یہاں تک پہنچنے کے بعد پھر توبہ نہیں, وہاں تک ٹائم دیتا ہے. اب مانگ لو اب مانگ لو اب مانگ لو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہم اور آپ سوچیں گے مانگ لیں گے نا, موت سے پہلے مانگ لیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہماری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہماری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, کب ہماری موت آ جائے کون جانتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ابھی آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا, کئی لوگ اس کورونا کی بیماری میں مر گئے اور کئی لوگ ایکسیڈنٹ میں مر گئے, کئی لوگ ہارٹ اٹیک میں مر گئے, کئی لوگ لقوا کے چکر میں مر گئے, کئی لوگ بیماریوں میں مر گئے. موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. فرمایا میرے بندو معافی مانگ لیا کرو, میں معافی کو پسند کرتا ہوں, اور ساتھ ساتھ میں تم اپنی زندگی میں معاف بھی لوگوں کو کر دیا کرو. معافی بھی مانگو اور معاف بھی کر دیا کرو. ہمارے یہاں دیکھیے خاندان کی دشمنی چلی آ رہی ہے, بھائی میں دشمنی ہے, ہاں آپس میں رشتہ داریوں میں دشمنی ہے, باپ بیٹے سے دشمنی رکھ رہا ہے, ہاں وہ ہم کو نہیں کھلا رہا, مجھے معافی نہیں کریں. دشمنی دیکھیے, حالات دیکھیے, حالات معاف نہیں کر رہا ہے, ہم اس کو معاف نہیں کریں گے, ہم اس کو معاف نہیں کریں گے, اس کو معاف نہیں کریں گے. میرے پیارے ساتھیوں, معاف کر دینا ایک مومن کی علامت ہے, اور اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. اپنی زندگی میں آپ کو کوئی تکلیف دے, امام کائنات نے فرمایا کوئی تمہیں تکلیف دے تو تم اس کو تکلیف مت دو, بلکہ اس کو تم معاف کر دیا کرو. جب تم معاف کر دو گے تو وہ تمہارا دوست بن جائے گا. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. جب تمہارے ساتھ کوئی برا کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا کرو. قرآن جی کہتا ہے تمہارے ساتھ کوئی برا کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا کرو. جب تم یہ اچھا کرو گے تو آج نہیں تو کل وہ تیرا دوست بن جائے گا. آج اگر ہمیں کوئی برا تھوڑا سا کہہ دیا تو ہم اس سے بھی زبردست برے بن گئے. کوئی گالی ایک مرتبہ دیا, ہم 10 بار گالی اس کو دے دیتے ہیں, تو ہم اچھے کہاں. فرمایا کہ کوئی تمہارے ساتھ غلط کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کرو. ایک مسلمان بھائی کے ساتھ اچھا کرو گے تو آج نہیں کل وہ سوچے گا نہیں میں کتنا بڑا پاپی, میں اپنے بھائی کو گالی بھی دیتا ہوں, وہ مجھے گالی نہیں دیتا, میں مارتا ہوں لیکن پھر بھی وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا. آج نہیں تو کل وہ افسوس کرے گا, وہ کل تمہارے پاس آ کر کے تم سے معافی بھی مانگ لے گا, وہ تیرا دوست بن جائے گا. شرط یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں پر عمل کر لو. اسی وجہ سے قرآن کی آیت کو دیکھو, خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. فرمایا اے نبی خذ العفو, معافی کو پکڑ لو, معاف کر دیا کرو. اپنی زندگی میں تمہاری زندگی میں بہت سے لوگ آئیں گے جو اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ تم اگر
पावर में हो, तुम अगर किसी ओहदे में हो या तुम ताकत में हो या बड़े हो और कोई छोटा गलती करे तो उसको फौरन थप्पड़ मार दो, फौरन तुम उसको बुरा भला कह दो। हदीस के अल्फाज है और कुरान के अल्फाज है, वो जिल्ला पर को तुम माफ कर दिया करो। हम और आप माफ करते हैं, बीवी को माफ करते हैं, बेटे को माफ करते हैं। आज बेटा बाप का दुश्मन इसी वजह से बन जाता है कि बाप माफ नहीं करता। इसको माफी नहीं करेंगे, हम इसको माफी नहीं करेंगे। अल्लाह हमें माफ कर रहा है, हम नहीं माफ कर रहे। अल्लाह अगर हमें माफ नहीं करता तो हम जिंदा रहते? कितने गुनाह करने के बाद हम चल पाते, खा पाते? हम कौन सा नेकी वाला कामल कर रहे हैं बताइए कि हम जिंदा है? अल्लाह माफ कर रहा है हमें, हमें भी माफ कर देना। अल्लाह हमें माफ कर रहा है कि बंदा चलो आज तूने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, फिर भी चलो एक दिन और जी, असर नहीं पढ़ी, मगरिब नहीं पढ़ी, ईशा में नहीं पढ़ी, मेरा नाम नहीं लिया, मेरा रिज़्क़ तू खाया, लेकिन एक दिन और मैं तुम्हें छोड़ देता, माफ कर देता, चल जा। और आज तेरे पास थोड़ी सी दौलत आ गई, ताकतवर बन गया, बड़ा बन गया, तो आज कहता मैं उसको माफी नहीं करूंगा, उसको मैं मार कर रहूंगा, उसको मैं बदला लेकर रहूंगा। मेरे भाइयों, माफ कर दिया करो, लेकिन हाँ सबको नहीं, जो जुल्म करता है उसको माफ नहीं। जुल्म करेगा बार बार आप माफ करते रहेगा तो फिर बड़का गुंडा बन जाएगा। एक बार दो मरतबा हो गया, माफी हो गई, बार बार नहीं, अल्लाह एक बार छोड़ता है, दो बार, तीसरी बार नहीं, एक बार छोड़ो, चलो बंदे ने माफ मांग लिया, हटाओ। दूसरी बार 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 अल्लाह कहता मेरे साथ मजाक कर रहा है, कह रहा शराब नहीं तो बार बार पीता चला जा रहा है। मेरे भाई तो अल्लाह ताला बार बार नहीं, एक बार, दो बार, उसके बाद मौका तुम्हें मिलने वाला नहीं। मेरे बंदो तो माफ कर दिया करो। और इमाम कायनात की जिंदगी को देखो, इमाम कायनात की जिंदगी को उठाओ, आपने कैसे कैसे लोगों को माफ किया। सल्तनत भी है, हुकूमत भी है, ओहदा भी है, ताकत भी है, सारी चीजें होने के बाद नबी को जिन लोगों ने तकलीफ पहुंचाई, नबी के जिन लोगों ने गालियां दी, नबी को जिन लोगों ने पत्थरों से मारा, नबी को जिन लोगों ने दीवाना और पागल कहा, नबी की बेटी के ऊपर जिन्होंने तीर चलाया, इबार इब्न असवद जैसा दुश्मन, इबार इब्न असवद जिसने तीर चलाया और नबी की बेटी के ऊपर लगा, और नबी की बेटी हामला थी, प्रेग्नेंट थी, नबी की बेटी के पेट के ऊपर वो तीर लग जाता है, नबी के ऊपर तो नहीं लगा, लेकिन नबी की बेटी ज़ैनब के ऊपर तीर लग गया, और उस तीर लगने की वजह से बेटा भी निकल गया, बेटा भी जाय हो गया, मर गया, और कुछ दिनों के बाद उनकी बेटी का भी इंतकाल हो गया। देखिए, हमारे ऊपर कोई तीर चला, चलो ठीक है, मेरी बेटी के ऊपर कोई कर दे, मेरे बेटे के ऊपर कोई हाथ लगा दे, बर्दाश्त करिएगा आप, खून खौलने लगेगा, मेरे बेटे को तूने छुआ है, तेरी हिम्मत इतनी कैसी हुई? हाँ, हम और आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, मार देंगे, जब तक नहीं मारेंगे तब तक बदला, तब तक हम घर के अंदर ठंडा नहीं रह सकते, मार के छोड़ेंगे। नबी की बेटी हजरत ज़ैनब के ऊपर तीर भी लगा, हजरत ज़ैनब का इंतकाल उसी वजह से भी हुआ। नबी अकरम मदीना मक्का के अंदर पाके बनकर के, बादशाह बनकर के, सरदार बनकर के इमाम कायनात तशरीफ लाते, मक्का के अंदर कोहराम मचा हुआ है। हमने तो नबी को सताया, हमने नबी को तकलीफें दी, हमने नबी को सजाएं दी, हमने नबी को बहुत ज्यादा परेशान किया। अब अल्लाह के नबी क्या करेंगे पता नहीं, तमाम के तमाम मुजरिम मौजूद हैं। नबी अकरम हुक्म कर दें तो सहाबा उनके ऊपर तलवार भी चला दें, उनकी गर्दनें उड़ा दें, नबी के एक इशारे के ऊपर सारी की जाने जा सकती थी। नबी निकले, नजर पड़ी तमाम के ऊपर, और नबी ने फरमाया आओ और एक एक करके अपने जुर्म का इकरार करते जाओ और मैं माफ करता चला जाता हूँ। एक एक करते आता गया और नबी अकरम ने सबको माफ करते गए। सबको कहा अंतुम मुतलका जाओ, मैंने सबको माफ कर दिया। हिबार इब्न असवद भी आया, नबी अकरम बैठे थे, खड़े हो गए। ओ
جبار ابن اسود تم ہی ہو جس نے میری بیٹی کے اوپر تیر چلایا تھا، میری بیٹی کی جان لی تھی، مجھے تکلیف پہنچائی تھی، اتنی تکلیف کہ کائنات میں مجھے اتنی تکلیف کبھی نہ پہنچی ہو، اتنی تکلیف تم نے پہنچائی ہے۔ جبار ابن اسود اپنا چہرہ نیچے کر لیتا ہے، ہاں نبی میں نے ہی یہ کام کیا تھا، اللہ کے نبی آپ معاف کرنے والے، مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ امام کائنات کہتے جاؤ جاؤ عبار، میں نے تجھ کو